بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ یہ بات درست ہے کہ آج پاکستان میں حالات خراب اور خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام بجا طور پر پریشان بھی ہیں، فکر مند ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کیسے امپروو ہوں گے، اور جو مہنگائی ہے وہ ان کے سر پہ سوار ہے، جس سے حالات زندگی کے بہت ہی برے ہو رہے ہیں۔ درگزر گھر کا گزارا چلانا وہ بھی مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ لوگوں کو اس حکومت پہ، جو آج حکمران لوگ ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے، ان پہ مقدمات ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہ بجائے اس کے کہ اس سچویشن کو سمجھتے اور وہ اس کی گہرائی کو دیکھتے کہ آج جو کرائسس ہیں وہ کوئی چند لوگوں کی نہیں ہیں، اور اگر ان کے اندر خلوص تھا تو وہ ملک کو درست کرنے کے بارے میں غور کرتے کہ ان معاملات کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے 90% پاکستان کے عوام یہی سمجھتے ہیں کہ آج کی خراب صورتحال کا علاج ایک ہی تھا کہ آپ فوری طور پہ شفاف اور جلدی الیکشن کروا دیں۔ لیکن یہ حکمران اس طرف آنا نہیں چاہتے، کیونکہ حکومت ہاتھ آئی ہوئی ہے اور ان کے اپنے عزائم جو ہیں وہ ہمیں سب کو واضح ہیں، پتہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 بل تھے، ایک تو نیب کے بارے میں اور دوسرا الیکشنز کی پروسیجر کے بارے میں، الیکٹورل پروسیس کے بارے میں۔ یہ دونوں بل صدر مملکت نے واپس کیے ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو کمنٹس لکھے ہیں اس میں یہی لکھا ہے۔ الیکٹورل پروسیس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس پروسیس میں بہتری لانے کے لیے کام کیا گیا تھا، آپ نے اس کو ختم کر کے، تو یہ 2 قدم پیچھے جانے والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں، لہذا یہ بل میں نہیں پاس کر سکتا۔ دوسرا جو نیب کا بل تھا وہ صدر مملکت نے واپس کیا، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ یہ نیب کو کمزور کرنے والا، ان کے قوانین کو کمزور کر کے تو کرپشن کو بڑھانا اور کرپٹ آدمیوں کی مدد کرنے کے لیے بل ہے۔ اس مجرمانہ حرکت کا بھی میں کم از کم حصہ نہیں بن سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے اپنے اختیارات وہ محدود ہیں۔ یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے حکومت یہ پاس کرا دے گی، کیونکہ حکومت کا، ان کا جو حکومت میں آئے لوگ، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنی کرپشن جو ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طرح ریگولرائز کرائیں، لیگلائز کرائیں۔ دوسری طرف جو اب بات چل رہی ہے وہ ہے کہ ہم نے ٹیکس سسٹم کی ریفارمز کرنی ہے، ٹیکس سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اب ٹیکس سسٹم میں 2-3 بڑی اہم چیزیں جو عام آدمی کے نقطہ نگاہ سے ہوتی ہیں۔ ایک تو ٹیکس سسٹم جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے، بہت کمپلیکیٹڈ، بڑے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ رگمرولز ہوں، وہ سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے اور لازماً لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم جو ہے اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہوں، اتنے نہیں کہ انڈیویجول جو ہیں وہ ٹیکس کے نیچے دب جائیں، کیونکہ یہ ٹیکس کا بالآخر تعلق جو ہے وہ آپ کی انکم سے ہے۔ اگر آپ زیادہ کما نہیں رہے اور آپ انڈائریکٹ ٹیکسز 100 چیزوں پہ دیتے ہیں تو مہنگائی بڑھے گی، اور ایک انڈیویجول جو کہ کماتا تھوڑا ہے وہ مارا جائے گا۔ لیکن یہاں اور بڑی ایک اہم چیز تھی، وہ یہ تھا کہ ٹیکس بے شمار دنیا جو نہیں دیتی، یا دیتی ہے تو بڑا تھوڑا دیتی ہے، ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اب آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں سے اگر 5 کروڑ کے قریب لوگ ٹیکس دیں اپنی اس آمدن کے مطابق جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر ملک میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج اکانومی کو ہے۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ٹیکس آپ کے کلیکٹ نہیں ہوتے۔ ریفارمز جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے نیب کے قوانین۔
آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسز کے اوپر ٹیکس سسٹم کی جب ریفارمز ہوں گی پوری، جو کہ ابھی کام چل رہا، جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، اس میں عام آدمی کو اس ریفارم کا فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کے لیے شاید کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہر وہ موڑ جس پہ آ کے کرپٹ آدمی پکڑا جا سکتا ہے اس کو سیدھا کر دیا جائے گا. تمام وہ جگہیں جہاں پہ کرپشن کو روکا جا سکتا ہے ان کو، یا ان سے کرپٹ آدمی کو پکڑا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو کور کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ریفارمز ہو گئیں، جبکہ یہ انہی لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس چوریاں کی ہوئی ہیں ان کو بچانے کا ایک راستہ ہوگا. یہ تو ہو گئی آپ کی گورننس اور جو حالات ہیں وہ خراب کیوں ہیں. لیکن حکومت نے عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیمپین لانچ کی ہے، جس کے لیے وہ مختلف رائٹرز ان سے اخباروں میں لکھوا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس سے چل رہا ہے، اور الزام سارا اس سارے جو بھی اب خود کیا ہے ملک کو برباد، اس کا سارا الزام اور سارے اس کے جو نکات ہیں وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا پورا سسٹم پیرالائز ہو گیا ہے، سسٹم چل نہیں رہا، اور اس وقت جو اگر ہمیں صرف ہم یہی سنتے ہیں، ایک ہی راگ سن رہے ہیں پی ٹی آئی سے، ارلی الیکشن، اگر ارلی الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ملک کو بالکل پیرالائز کر دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا یہ بہت بڑا قصور ہے کہ وہ ملک کو پیرالائز کر رہے ہیں صرف اپنی ہٹ درمی اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے. اب آپ سوچئے، پہلے تو ایک چلتا ملک جو کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس پہ آپ نے ایک سازش کے تحت خان صاحب کو، عمران خان کو باہر نکالا. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا 2-2.5 مہینے میں. تو ذمہ دار عمران خان ہے یا آپ ہیں؟ پولیٹیکل ٹرموائل تو آپ نے کریٹ کیا. پورے 3.5-4 سال جو عمران خان کی حکومت رہی، یہ جو آج حکومت میں یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے. انہوں نے اس سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا. ہر لمحہ انہوں نے روڑے اٹکائے، ہر لمحہ انہوں نے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی. ابھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرنے کے لیے جو بل پاس کرنے تھے، ان بلز کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، حالانکہ وہ ملک کا مسئلہ تھا. یہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے وہ انہی پی ڈی ایم کے لوگوں نے شروع کی اور انہوں نے پیدا کی. جو انسیٹلڈ انوائرمنٹ ہیں وہ آج کے نہیں ہیں. وہ انسیٹلڈ انوائرمنٹ جو ہیں وہ اس دن سے ہیں جس دن عمران خان حکومت میں آئے، اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے کبھی کہا جی انہوں نے حلف نہیں اٹھانے دینا، کبھی یہ کسی کے خلاف نو کانفیڈنس، سینٹ چیئرمین، یہ وہ، یعنی کوئی دن نہیں گزرا جب کہ یہ کبھی ٹرین مارچ نہ کر رہے ہوں، کبھی جلسے نہ کر رہے ہوں. انہوں نے مخالفت کر کے ایک ایسی غیر یقینی صورت پیدا کیے رکھی جس سے ملک پیچھے گیا. اور اب اگر ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب اب تو عمران خان جو ہیں وہ اس سسٹم کو خراب کر رہے ہیں، سسٹم کو انسیٹل کر رہے ہیں. یہاں جو سوچنے کی چیز ہے، جو حکمران مس کرتا ہے، حکمران توجہ نہیں دے رہا، یہ ڈیمانڈ عمران خان کی نہیں ہے، یہ صرف اس ایک آدمی کی نہیں ہے. آج یہ ڈیمانڈ پاکستان کے عوام کی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ عمران خان کو ان کے جلسوں میں یا اس کے جلوسوں میں، یا آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کال کے اوپر جو لاکھوں کے مجمع بنتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام میں سپورٹ کس قسم کی ہے. عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جال ساز ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. مہنگائی کا رونا رو کے، نو کانفیڈنس کرا کے خان کو نکالا اور خود اس سے 6 گنا زیادہ مہنگائی کر دی. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں وہ اپنے دکھ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ حکمران کی سمجھ سے باہر ہے. وہ یہ نہیں سمجھ، یہ خود غرضی ہے کہ وہ اس سسٹم کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. عمران خان کو ایک الزام یہ بھی لگا رہے ہیں کہ جناب جو جمہوریت ہوتی ہے، جو آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ اس کے اندر اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی یا اس کو آپ اس کو ڈیوریبل نہیں رکھیں گے
تو پھر تو وہ سسٹم بیٹھ جائے گا اور وہ پھر بڑا جمہوریت کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا لوگوں کا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ راہ ہموار کریں گے ڈکٹیٹرشپ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ بھی عوامی مطالبہ ہو اور ہو بھی وہ اصولوں کی بنیاد پہ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کمزور ہوگی یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیموکریسی کو کمزور کیا جائے؟ ہر الیکشن کے بعد ڈیموکریسی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ہر الیکشن میں عوام کی رائے آتی ہے اور عوام اپنے تجربے کی اور سوچ کی بنیاد پہ رائے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے جن لیڈروں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہے، مطمئن نہیں کیا، ہم ان کی جگہ کوئی اچھے لوگ چن کے لے گئے۔ تو آپ پچھلے تجربے سے فائدہ اٹھا کے آگے آپ اچھے نمائندے اپنے لیے چنتے ہیں۔ پھر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ پولرائزیشن سوسائٹی میں عمران خان پیدا کر رہا ہے۔ پولرائزیشن بھی پہلے سے موجود تھی اور وہ پی ڈی ایم کی پیداوار تھی۔ ایک طرف 12-14 پارٹیاں اکٹھی ہوئی پڑی ہیں، ایک طرف اکیلی پارٹی تھی۔ تو پولرائزیشن تو انہوں نے پیدا کی، اور اکنامک ٹرموائل جس کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ اکنامک ٹرموائل در حقیقت اب آیا ہے، اور یہ بڑا ایک آزمائش کا وقت ہے۔ اس ٹرموائل کو اکٹھے پوری قوم، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس کو حل کر سکتی ہیں، اکیلی کوئی پارٹی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو آج عوام حمایت دے رہے ہیں، پہلے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں آئے۔ اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ باہر رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% لوگوں کو آپ باہر رکھ کے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں جو کہ 10% ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں مل کے بیٹھ کے تو ہم سسٹم کو سیدھا کر لیں یا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مثال کہ معیشت کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عوام سمجھیں گے کہ ان کو ایک ڈیزائن کے تحت، ایک سوچ کے تحت اس سسٹم سے باہر رکھا گیا ہے۔ عوام سمجھیں گے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، جیسے آج نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے مہنگائی کے نام پہ حکومت ایک کو چلتا کیا تو آگے آپ نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ عوام اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ الزام تراشی آپ عمران خان کے اوپر نہیں کر سکتے۔ اب چیلنجز ہیں اس میں، یہ توقع کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو چاہیے کہ ابھی اپنا سٹانس بدل دے، نرم کر لے اور بات مان لے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ الیکشن کا مطالبہ چھوڑ دے اور جو یہ کہتے ہیں وہ ماننا شروع کر دے، پھر یہ بھی راضی اور ان کے خیال کے مطابق وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں آج عمران خان خود ایک بڑی ٹائٹ روپ واکنگ کر رہا ہے۔ اگر عمران خان آج اس حکومت کے ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو نہ ہو، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس سسٹم کو تسلیم کر لے جو آج دھوکے کے ذریعے آیا ہے، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان کو تھوڑی سی بھی سپورٹ جو کبھی کہیں سے مل سکتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی۔ آج تو 90% لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی دھوکہ دے دیا گیا۔ کوئی بھی شخص آج جو تھوڑا بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ پی ڈی ایم کے سیٹ اپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ پروپیگنڈا اور الزام تراشیوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے، ان میں یہ سوچ پیدا کی جائے کہ عمران خان جو ہے وہ ضدی ہے، وہ ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے۔ یہ چیز چل نہیں سکے گی۔ دوسرا، یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے اوپر تنقید کر کے، جوڈیشری ہے، الیکشن کمیشن ہے، اب یہ ان اداروں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے فیصلے، ان کا کانڈکٹ کیا وہ درست ہے۔ اگر پاکستان کے 90% لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کا کانڈکٹ جو ہے وہ پارٹیزن ہے، امپارشل نہیں ہے، تو پھر غلطی آپ میں ہے، تو وہ درست نہیں ہوگی تو لوگوں کی پرسیپشن تو نہیں چینج ہوگی۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے جو کہ یہ ٹھیک کرنے کی طرف آنے کی بجائے الٹا عمران خان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اداروں پہ تنقید مت کرو۔ اس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ سازش نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں بندے کے بچے بندے کے مان لیں، تو اس کا سٹانس اپنا یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ایک تحقیقات کروا لیتے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل ہمارا عہدہ ہے ملک کا، پریزیڈنٹ لکھ رہا ہے خط کس کو، اور جناب عدالت ٹاس سے مس نہیں ہو رہی، آپ چیف جسٹس کو خط کیا ہے
کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے۔ بعض لوگوں کے اعتراضات درست ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا تو اس سے کیا ہوگا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کئی بنے جنہوں نے مناسب کام نہیں کیا، انہوں نے اس میں ریاکاری کی، تو وہ ہو تو سکتا ہے، لیکن بہرصورت عوام کی نظروں کے سامنے ہوگا سارا کچھ، یہ نظر تو آئے گا نا، چیزیں آپ پتہ تو لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا یا کسی اور نے، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہے ہوں، 100% درست کہہ رہے ہوں، لیکن جب تک کوئی تحقیقات پراپر ایک اوتھینٹک کمیشن کے ذریعے نہیں ہوگی، پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور ادارہ بلا وجہ اس کے اوپر بھی تنقید ہوگی۔ سو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک تحقیقات کے ذریعے معاملہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کے اوپر یہ ڈال دیں کہ جناب آپ اداروں پہ انگلی نہ اٹھائیں یا فلاں نہ کریں۔ بھائی کیوں نہ کریں؟ اداروں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا کانڈکٹ ابو بورڈ رکھیں، ایسا کانڈکٹ ہو جو شفاف اور نظر آئے پوری قوم کو کہ امپارشل ہے۔ اگر وہ امپارشل نہیں ہوگا، اب جوڈیشل فیصلے آپ دیکھ لیجئے، جو آدھی رات کو عدالتیں لگیں، آج دن تک لوگ تنقید کرتے ہیں، کیسے لگیں؟ کبھی اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی لگی؟ یا یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے آتے ہیں، جس طرح ووٹر لسٹ میں بھی امینڈ کی جا رہی ہیں، تو وہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی یہ کہہ سکے کہ وہ ٹوٹلی امپارشل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ فیئرز بڑے درست ہیں کہ اس الیکشن کمیشن اور اس سسٹم کے تحت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ شفاف نہیں ہوں گے، اس میں ہر دفعہ یہ ہر جگہ انگلی اٹھے گی۔ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی عمران خان کو حکومت سے باہر رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے گی، اور جو آج پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جن کے اوپر آپ سوچئے کہ ماڈل ٹاؤن کے قتل و غارت کا الزام اور بعد میں جو انہوں نے لانگ مارچ میں کیا ہے، اگر ان کی جعل سازیوں کو میں دیکھوں، جیسے جعلی مقدمے بناتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، تو وہ تو ہر طرح کا جعلی کام کریں گے۔ ان کی 200% کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کو حکومت میں مت آنے دیں، اور پھر عوام کو دھوکہ دیں، عوام کو کہیں کہ جی الیکشن کر رہے تھے، اب دیکھ لیں الیکشن ہو گیا تو کیا ملا۔ سو یہ وہ بڑے خطرناک قسم کے رستے ہیں جو کہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کو چپ کرائیں، عمران خان کو اس کو کہیں جی تم قوم کے مفاد کی خاطر چپ کر جاؤ، اور اداروں پہ سب پہ بد اعتمادی نہ کرو، ان پہ اعتماد رکھو، جو کرتے ہیں کرنے دو، اور بالآخر تم الیکشن ہار کے فارغ ہو جاؤ تو ہم کہیں جی دیکھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ہمارا مسئلہ ایک تو بہت بڑا اکانومی جو کہ انتہائی مس مینجمنٹ کا شکار ہے، جس سے تباہی مچی ہوئی ہے، اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے ہٹ درمی ہے، یہ جتنا طول پکڑے گی اتنا ہی اس ملک میں خرابی پیدا ہوگی، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ الیکشن ایک حل ہے جو کہ بڑی جلدی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آج جو سسٹم موجود ہے یہ واقعی اس اہل ہے، اس قابل ہے کہ یہ صاف ستھرے الیکشن کرا سکے گا جو سب کو قبول ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔